جی اب آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ میں نے کتاب بھیج دی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیجئے. میں اسکرین شیئر کرتا ہوں. جی جی. علم النحو. آج سے ہمارا جو ہے کورس کا دوسرا سے شروع ہو رہا ہے، علم النحو. ٹھیک ہے، علم النحو چونکہ آپ لوگوں نے پڑھی ہوئی ہے اس لیے کتاب کے پورے حصے کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ صرف اس حصے کی طرف جائیں گے جس کو ہمیں مطلب سمجھنا ہے اجرا کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس میں پہلا صفحہ ہے، اسم کی تین قسمیں ہیں. جی. مفرد کی تین قسمیں ہیں. نحو کی بنیاد اس پر ہے. نظر آ رہا ہے سب کو جی؟ نحو کی بنیاد اس پر ہے، اسم فعل حرف. یعنی کوئی بھی لفظ جو ہے وہ ان تینوں کیٹیگریوں میں سے خالی نہیں، یعنی ان تین کیٹیگریوں میں سے کوئی ایک ہوگا لازمی طور پر. ٹھیک ہو گیا جی. جی اچھا جی. اسم فعل حرف، اب آپ یہ جانتی ہیں کہ اسم فعل حرف اس کی کیا تعریف ہے. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. اسم فعل اور حرف کی پہچان یہ اہم ہے. تو یاد رکھیے کہ خاصیت وہ ہوتی ہے. جی، علامت وہ ہوتی ہے. علامت، علامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں پائی جائے، اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے. ٹھیک ہے، علامت وہ ہوتی ہے کہ جو اس میں پائی جائے اس کے علاوہ میں نہ پائی جائے. ٹھیک ہے، مطلب اسم کی علامت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسم میں پائی جا رہی ہے، فعل یا حرف میں نہیں پائی جا رہی. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ علامت فعل کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ فعل میں پائی جا رہی ہے، حرف یا اسم میں نہیں پائی جا رہی. اسی طرح علامت حرف کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسم اور فعل میں نہیں پائی جا رہی، وہ حرف میں پائی جا رہی. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی. تو اب علامات اسم، الف لام حرف جر کسی بھی لفظ کے شروع میں ہو تو وہ اسم ہوگا. جیسے الحمد بزید، میں یہ علامتیں کروا کر آپ کو قرآن کریم سے کرواتا ہوں انشاءاللہ. تنوین اس کے آخر میں ہو جیسے زید. ٹھیک ہے. اچھا، اب مضاف ہو، یہ اس کے مرکبات کے اس میں سے ہم مرکبات میں کریں گے. ہم پہلے مفردات کو کر رہے ہیں. اسم کی علامت جو اکیلے تسنیہ ہو جیسے رجلانی، جمع ہو جیسے رجال، یہ موصوف ہو یہ بھی مرکب کی علامات میں سے، لہذا اس کو آپ چھوڑ. جی. تائے متحرکہ اس سے ملی ہو، یعنی گول تا اس کے ساتھ ملی ہو جیسے ضاربتن. ٹھیک ہے، تو یہ علامات اسم ہیں. اور آگے علامات فعل کی طرف آ جاتے ہیں. قد اس کے شروع میں ہو جیسے قد ضرب، سین شروع میں ہو جیسے سیضرب، سوف شروع میں ہو جیسے سوف یضرب، حرف جزم داخل ہو جیسے لم یضرب، ضمیر متصل ہو جیسے ضربت. یعنی آسان آسان سے علامتیں. ضربہ سین قد شروع میں ہے، قد ضربہ سین شروع میں ہے، سوف شروع میں ہے، لم حرف لم شروع میں ہے، آخر میں ضمیر ہوتا لمبی تا، زبر زیر پیش کسی کے ساتھ بھی ہو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی.
جی آخر میں تائے ساکنہ ہو، جیسے ضربت، امر ہو جیسے اضرب، نہیں ہو جیسے لا تضرب. ٹھیک ہو گیا جی. علامت حرف، حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہ پائی جائے. یاد رکھیے گا، جو ہم نے فعل کی علامتیں کر لی، اسم کی علامتیں کر لی، اگر وہ ہمیں یاد رہیں گی تو ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ اس لفظ میں اسم اور فعل چونکہ اس کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، اس لیے حرف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. چلے ہم قرآن کریم کو کرتے ہیں. جی اس سے پہلے میں ایک دفعہ اسکرین کو بند کرتا ہوں. جی یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات جی؟ جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ کسی کو کوئی سوال ہو تو بتلا دیجیے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی ایک منٹ انتظار کیجیے گا. جی اب آگے چلتے ہیں، میں قرآن کریم سے آپ کو کرواتا ہوں. جی دیکھیے، علامت اسم، علامت فعل، علامت حرف. ٹھیک ہے. اب میں قرآن کریم میں سے کہیں سے بھی کھولتا ہوں تو وہ مطلب، جی جیسے اب یا تذرون، اب آپ کے سامنے کھل گیا یا تذرون. یہ فعل ہے. کیوں؟ کہ فعل مضارع کا وزن ہے. رجعتم فعل ہے کیونکہ فعل مضارع کا وزن ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قل فعل ہے، فعل مضارع کے وزن پر ہے. لا تعتذروا فعل ہے. حرف لن اگر اکیلا ہو تو یہ حرف ہے. کیوں؟ اس میں اسم فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. نؤمنا فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں حرف لن ہے. نبأ فعل ہے کیونکہ اس کے شروع میں قد ہے. لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ نام ہے. من اخبارکم، اخبار اسم ہے کیونکہ من اس کے شروع میں ہے. کم اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ علامات اسم، علامات فعل، علامات حرف، یہ بھی الحمدللہ آپ لوگوں نے کی ہے. آگے چلتے ہیں. جی دوسری چیز ہوتی مفردات میں، اس نحو میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے معرفہ اور نکیرہ. جی معرفہ اور نکیرہ، یہ دیکھیں اس میں پہلی لائن کو سمجھیے گا. اسم کی باعتبار عموم و خصوص کے دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکیرہ. اب پہلی بات کو سمجھے، اگر پہلی بات سمجھ میں آ گئی تو آپ کو یہ بات بحث سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ معرفہ اور نکیرہ کس کی قسمیں ہیں. یہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، اسم کی. کس کی؟ بتلائیے ذرا. معرفہ اور نکیرہ اسم کی باعتبار عموم و خصوص کے دو قسمیں ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ معرفہ نکیرہ فعل نہیں ہو سکتا، معرفہ نکیرہ حرف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے پہچان بتاتا ہوں. یہ جو 7 قسمیں ہیں، خاص چیز کے لیے بنایا گیا ہو، ضمیر ہو، علم ہو، اسم اشارہ ہو، اسم موصول ہو، معرف باللام ہو، مضاف ہو، معرفہ بنیدہ، یہ ساتوں قسمیں کس کی ہیں کہ جس میں پایا جائیں گی وہ معرفہ ہوگا. ان 7 قسموں کو آپ ذہن نشین کر لیجیے. ان کے علاوہ کوئی بھی اسم ہو تو وہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جی اب میں آپ کو اس کو مثالوں سے کروا دیتا ہوں قرآن کریم سے. اب دیکھیں، وما ابرئ نفسی، واو اسم ہے یا فعل؟ بتلائیے، بتلائیے واو اسم ہے یا فعل؟ کوئی آپ سے بتلا دیں. کیوں اسم فعل میں سے کیوں نہیں ہے؟
جی شاباش. اسی طرح آپ دیکھیں آگے, ان النفس, النفس معرفہ یا نکرہ؟ النفس معرفہ ہے نکرہ؟ معرفہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں الف لام اس کے شروع میں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے لامارۃ نکرہ ہے, کیوں کہ معرفہ کے ساتھ کسی میں کوئی نہیں. بالسو, السو معرفہ ہے, کیوں کہ معرف باللہ میں. رحیمہ یہ فعل ہے, معرفہ نکرہ میں سے کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کیوں؟ معرفہ نکرہ اسم کی قسم ہے. اب آپ کو کوئی سے کوئی پوچھے کلمہ یہ معرفہ یا نکرہ, تو آپ کیا کہیں گے, معرفہ ہے یا نکرہ؟ جی بتلائیے. کلمہ, کلمہ معرفہ یا نکرہ, کیا کہیں گی؟ فعل ہے, اس لیے معرفہ نکرہ, معرفہ نکرہ کس کی قسم ہے؟ جی یہ بہن کہہ رہی نکرہ ہے. جی کوئی بات نہیں. جی اچھا, جب آگے چلتے ہیں, تیسری بحث ہے مذکر اور مؤنث کی. اب اس میں بھی پہلی لائن دیکھیے, پہلی لائن کیا ہے؟ باعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں ہیں. باعتبار جنس کے اسم کی دو قسمیں, مذکر مؤنث, ٹھیک ہے. تو مذکر اور مؤنث کس کی دو قسمیں ہوئی؟ اسم کی, فعل کے, حرف کی. جی اب آگے دیکھیں کہ مذکر کی علامت مؤنث کی ہیں تین. ان تین علامتوں کو یاد کر لیجیے, ان کے علاوہ جو جس میں یہ علامتیں نہیں پائی جائیں گی وہ مذکر ہوگا. کون سی؟ پہلی علامت گولتا, جو ہا بن جاتی ہے وقف کے طور پر, جیسے طلحہ, ٹھیک ہے. اچھا, یہ حکمن, حکمن کو آپ چھوڑ دیجیے, صرف حقیقتن کو رکھ لیں. جی آگے, الف مقصورہ زائدہ, اس لفظ کے شروع میں بشرطے کہ وہ کیا ہو, اسم ہو, فعل نہیں, ٹھیک ہے. ورنہ دعا, رما, یدعو, یدعا, یرزا, یرما, یہ کیا ہوں گے سب؟ سب کے سب کیا ہوں گے؟ جی یہ سب کے سب جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں گے, سب وہ مطلب مذکر ہو جائیں گے. حالانکہ مذکر مؤنث تو نہیں, مؤنث ہو جائیں گے کیونکہ ان کے آخر میں مقصورہ ہے نا, تو اس لیے مؤنث ہو جائیں گے. لیکن چونکہ فعل ہے اور مذکر مؤنث کس کی قسم ہے؟ اسم کی. یہ آپ نے سمجھنا ہے. میری بات سمجھ آ رہی سب کو؟ ٹھیک ہے, یہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے آپ سب کو؟ جی اچھا جی, آگے چلتے ہیں. واحد تثنیہ جمع, اسم کی باعتبار تعداد کی تین قسمیں. واحد تثنیہ جمع, ٹھیک ہے. اب یہاں پر بھی دیکھ لیجئے, اسم کی, کس کی؟ تو واحد تثنیہ جمع بھی کس کی قسم میں ہوں؟ اسم کی. تو اب آپ دیکھیں پہلے جو ترتیب چل رہی تھی کہ کلمے کی تین قسمیں تھی, مذکر مؤنث, معرفہ نکرہ, واحد تثنیہ جمع, ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ اسم کی قسمیں ہیں. تو فعل یا حرف واحد بھی نہیں ہوگا, تثنیہ بھی نہیں ہوگا, جمع بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ واحد کا تو ہمیں پتہ چل رہا ہے, تو تثنیہ اور جمع کیا میں علامت بتلائی جا رہی ہے؟ کون کون سی؟ تثنیہ وہ اسم ہے جو دو پر دلالت کرے, اور علامت کیا ہے کہ واحد کے آخر میں نون مکسور اور نون سے پہلے الف یا ما قبل مفتوح زیادہ کرنے سے بنتا ہے. یعنی ایک لفظ ہے, اب آپ اس کے شروع میں الف لام, جی الف اور نون بڑھا دیں, نون مکسور, تو یہ تثنیہ بن جائے گا. رجل رجلانی, کتاب کتابانی, امرات امراتانی, جی جی کراست کراستانی, ٹھیک ہے. فصل فصلانی,
صدیقۃ صدیقتان، صدیق صدیقان، سمجھ میں آ رہی جی؟ اور جمع وہ جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے. آگے جمع کی چونکہ الگ قسم ہے اس لیے ہر ایک کی الگ الگ پہچان ہے. جمع مکسر، جمع سالم. جمع مکسر جس میں باہر کسی علامت نریہ پڑ چکی ہیں، یہ علامتیں ہیں، پہچان ہے کہ جمع کون سی ہوگی، جمع کی کیا پہچان ہے. ٹھیک ہے. اور سالم میں آگے دو قسمیں، مذکر سالم، مؤنث سالم. تو مذکر سالم کی پہچان ہے کہ واو مضموم، واو سے پہلے ضمہ اور نون مفتوح. مسلم مسلمون، کافرون، طاہر طاہرون، ایک علامت. دوسری علامت یا ماقل مکسور نون مفتوح، نون مفتوح رہے گا، یعنی یا واو ماقل مضموم یا ماقل مکسور. مسلمین، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات. یہ جمع مؤنث سالم مذکر سالم، جمع مؤنث سالم مذکر سالم، جمع مؤنث سالم مذکر سالم. سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ جمع قلت، جمع کثرت، یہ بھی چونکہ انہی کے جمع مکسر کی قسم ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں تک ہم نے 4 بحث کی ہیں، ہم ان کو قرآن کریم سے کر لیتے. اب دیکھیں مثال کے طور پر، اب یہاں دیکھیں وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. الرحیم اسلام ہے، مذکر مؤنث میں مذکر ہے کیونکہ مؤنث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی. واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے، کیوں کہ اس میں جمع کی علامت پائی جا رہی ہے یا ماقل مکسور نون مفتوح. ایسا ہی ہے جی؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی. دل تو بہت کچھ پڑھانے کو کرتا ہے، مگر جب دیکھتے ہیں کہ استاد کلاس میں حاضر لیکن طالبات نہیں ہیں تو اس سے بڑا پریشانی ہوتی ہے. اب کل صرف پورے سبق میں 2 طالبات تھیں. دیکھیں اس کلاس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے داخلہ لیا. اب میں نے پچھلے سال جو کیا تھا نا، اس میں یہ تھا کہ تقریباً 33 کے قریب طالبات تھیں، لیکن اس میں 10 سے 15 طالبات ایسی تھیں کہ جو لائیو کلاس میں شریک ہوتی رہی. لیکن میں نے سوچا کہ شاید جو تھوڑا بہت 300 روپے میں نے ان کا ہدیہ رکھا تھا، تو میں نے کہا شاید اس کی وجہ سے کم ہے، تو میں نے اس سال کیا کہ چلیں اور زیادہ فائدہ مند ہو جائے. لیکن اب کل حیرانگی ہوئی کہ صرف 2 طالبات. اور دیکھیں اگر آپ کلاس سے غیر حاضری ہو رہی ہیں تو آپ کو گروپ میں نہیں، آپ پرسنل میں میسج کر سکتی ہیں، چھٹی لے سکتی ہیں. اب اتنا آپ کے لیے وقت نکالنا اور پھر آپ لوگوں کا حاضر نہ ہونا، دیکھیں یا تو یہ کہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کہیں جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں آپ کو سمجھاؤں گا، میں آپ کو بار بار بتلاؤں گا. لیکن آپ کے اب ظاہر سی بات ہے آپ میں سے ہر طالبہ میرے لیے محترم ہیں، اور یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے کسی سے کوئی نہیں پوچھا جاتا کہ بھئی آپ کلاس لائیو لیں گی نہیں لیں گی، آپ پوری حاضری دیں گی کہ نہیں دیں گی، بس صرف اپنا نام بھیج دیں، میں ایڈ کر دیتا ہوں. لیکن جب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کلاس میں کوئی نہیں، پھر دیکھنا 40 منٹ ایک وقت نکالنا، اگر میں اس کے علاوہ کوئی اور مطالعہ کر لوں تو فائدہ نہیں ہوگا. اور ہمیں مطلب میں اگر اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھوں تو دیکھیں میں نے تو تقریباً مجھے 12 سال ہو گئے پڑھاتے، تو مجھے تو یہ چیزیں رٹی ہوئی ہیں، تو مجھے اپنے ذاتی فائدے بس صرف یہ کہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مخلص ہو، کوئی طلب رکھنے والے ہو، اس تک ہمارے پاس جو علم ہے وہ پہنچا دیں، وہ تاکہ آگے تک پہنچا دیں. رب مبلغ او عامل سامین، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ میں ہوں، پتہ نہیں مجھے موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا اتنی سارے ان کو بتانے کا، سمجھانے کا، لیکن آپ میں سے بہت سے ممکن ہے کہ ایسی طالبہ ہوں کہ جس کے آگے پڑھنے والی سینکڑوں ہو جائیں. ایسا ہوتا ہے نا جی؟ جی بتلائیے، ایسا ہوتا ہے نا جی؟ اب کیا ہے جی، دین میں ایک یہی تو خوبی ہے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ بس جی بخل ہو کہ جو آتا نہیں میں نے نہیں بتانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت قرآن کریم میں بیان کی گئی، وما هو علی الغیب بضنین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی خبروں پر بخیل نہیں ہے.
حضور علیہ السلام غیب کی خبر پر بخیل نہیں ہے. اب یہ کتنی بڑی صفت ہے، یعنی مطلب بخیل نہ ہونے کا مطلب کیا کہ جو آتا ہے وہ بتلا دیں، باقی اور بھی کچھ سیکھ کے بتلا دیں. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو، آپ ماشاءاللہ دنیا میں رہ رہی ہیں اور بہت ساری عمومی طور پہ خواتین جو ہے شادی شدہ ہوتی ہیں، دین کے علم کو چھوڑ کر آپ باقی چیزوں میں چلی جائیں تو آپ کو ہر جگہ پہ یعنی آپ کو قیمت ادا کرنا پڑتی ہے. اچھا، پھر دین فری میں سیکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہمیں جب ہمارا طرز کیا ہے کہ جب ہمارے بڑے ہمیں سکھا رہے ہیں فری میں، ہم آگے بھی سکھائیں. لیکن سیکھنے والے کے اندر طلب ہونا چاہیے. کیا آپ اس بات سے میرے سے متفق ہیں کہ بھئی اگر آپ طلب نہیں رکھیں گی تو فائدہ کیا؟ ایک خاتون ہے، میں ایک بات کرتا ہوں، ایک آپ میں سے کوئی خاتون ہے، وہ کہتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بالکل. تو میں نے شروع میں پہلی کلاس میں کیا سمجھایا تھا کہ دیکھیں آپ شامل رہیں گی، آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ مجھے کون کون سی چیز نہیں آ رہی. اچھا، اور اگر آپ کو آتا ہے تو آپ کو طریقہ آ جائے گا. اگر آپ کہتی میں نے طریقہ سیکھ لیا، مجھے اجازت دیجیے، میں آپ کو اجازت دے دیتا ہوں، مطلب کہ ٹھیک ہے آپ چلی جائیں. ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ سیکھنا بھی چاہ رہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے پوری کلاسز میں ہوں گی. اور اسی طرح جس کو کچھ آتا ہے، وہ کچھ سیکھنا چاہ رہی ہے، تو اس کو بر وقت حاضر ہونا، مجھ سے پہلے حاضر ہونا. ہم نے تو مطلب جو آن سائٹ کلاسز ہیں، آپ جانتی ہیں کہ ان کلاسز میں یا آن لائن کلاسز جو ہدیے کے ساتھ ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی حاضری پوری لی جاتی ہے. اگر آپ نہیں ہوتی تو آپ کو ریموو کر دیا جاتا ہے، نکال دیا جاتا ہے. ہم جامعہ میں اداروں میں بھی ایسا ہے. میں خود تخصص کر رہا ہوں جامعہ اشرفیہ میں، تو ہمیں صبح حاضری ہماری لگتی ہے اور عصر تک ہماری حاضری ہوتی ہے. تو دیکھیں مجھے آج کل اس کی تکلیف ہوئی، اور آج میں اس لیے میں نے نیت کی کہ بس صرف جو طالبات ہیں میں نے الگ سے گروپ بنا دوں، ان کو اس میں شامل کر دوں، باقی نہیں. دیکھیں آپ زیارت کے لیے آئی تھی، ادارے کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، وہ آپ نے دیکھ لیا، بس ٹھیک ہو گیا. آپ پڑھنے تو آئی نہیں. اب دیکھیں عذر ہو سکتا ہے مانا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک وقت سب کے لیے ایک جیسا ہو ایسا ممکن نہیں ہے، اور ایسا میرے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ میں سب کا خیال رکھے وقت بنا دوں. کیا ایسا ممکن ہے کہ میں سب کے لیے سب سے مشورہ کروں کہ یہ وقت ہوگا لہٰذا اس وقت میں سب کو کلاس لیں گے؟ سب ممکن نہیں ہے. تو اس لیے پھر اپنی آسانی دے کر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت میں سب طالبات کلاس لے سکتی ہیں، لہذا میری کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس وقت میں کلاس لے لوں. تو لیکن وہ طالبات جو اس وقت نہیں آ سکتے، دیکھیں جب آپ نے داخلہ لیا ہے، آپ نے پورے اشتہار میں ہر چیز پڑھی، اس میں خاص طور پہ ٹائم مینشن ہے کہ اس ٹائم سے اس ٹائم کلاس ہوگی. اگر آپ اس وقت نہیں حاضر ہو سکتی تو آپ، جی اخلاقاً یہ بنتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ رہنے دیں. ہاں اگر آپ کہتی نہیں جی میں نے پھر بھی داخلہ لینا ہے لیکن میں لائیو نہیں لے سکتی، میں ریکارڈنگ سنوں گی، ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے کہ چلیں جی کسی درجے میں تو طلب ہے، لیکن کسی درجے میں بھی نہ ہو. یہ چیز ویسے ہمارے مدرسے میں جو طلبہ پڑھتے ہیں ان میں کم ہوتی ہے، یعنی حاضری کا رجحان تو لازماً ہوتا ہے. ٹھیک ہے آگے سمجھنا نہ سمجھنا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حاضری تو آپ لوگوں کی ہونی چاہیے کہ آپ مجھ سے پہلے حاضر ہوں، آپ کو فکر ہو کہ سجد کلاس ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو اب آپ جو لائیو حاضر ہیں، کیا آپ ہر ایک اپنے اپنے طور پہ بتا دیں کہ آپ روزانہ کی کلاس لینے کے لیے حاضر ہیں؟ چلے میں تو ایک کو بھی پڑھاؤں گا، لیکن جو آنا چاہے، لیکن کم از کم مجھے یہ پتا ہوگا کہ میں ذہن بنا کے آؤں گا میں نے ایک طالبہ کو سمجھانا ہے، تو اگر وہاں 40 منٹ کے بجائے 10 منٹ میں اس کو سمجھا دوں، میری کلاس پوری ہو جائے گی. لیکن شامل ہونا. ہاں ایک اور چیز ہے کہ آپ سے میں نے پہلے دن سے کہا ہے، سبق کلاس کے بعد آپ کے پاس گروپ اس لیے بنایا ہے کہ آپ اپنی رائے دے سکتی ہیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، الگ سے پوچھ سکتی ہیں، ہوم ورک لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کو یہ بھی میں نے سہولت دی کہ آپ جو آپ میں سے جو طالبہ، جی پورا جو ہے مطلب کلاس میں جو جسے کہتے ہیں کہ حاضری، وہ حاضر باش ہیں، اور اسی طرح وہ مطلب اگلا مرحلہ تو کیا ہے سننے کا، کہ میں آپ لوگوں سے سنوں گا. لیکن ظاہر سی بات آپ کلاس لیں گی، آپ کو آپ نے 10 دن کلاس لی ہوگی تو آپ کو 20 دن کلاس لی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا نا میں نے کیا سنانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے جی دیکھیں جس کا عذر ہے
اس کو ایک الگ سی بات ہے. لیکن اب 70 طالبات میں سے اب آپ مجھے بتائیں کہ 70 طالبات میں سے 59 طالبات کا عذر ہوگا؟ سچی سچی بتائیں آپ. پھر اس کا مطلب کہ کیونکہ ہم نے اپنے اساتذہ سے نا فری پڑھا ہے. لیکن ادب استادوں کا اتنا دل میں ہے کہ آج بھی اگر استاد کسی بات کو کہتے ہیں ہم بصر و چشم حاضر ہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو فری پڑھ کہ آپ کی دعائیں ہمارے لیے سب سے اہم ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اصل برکت اللہ نے یہ جو دین میں ہم جو دین کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں نا جی تو ان کی زندگی میں بڑا سکون ہوتا ہے. پیسہ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس دارالافتاء میں اتنے وہ آتے ہیں آج بھی میرے کروڑ کھا لیے میرے فلاں ہو گئے لیکن کیا ہے میں تباہ ہو گیا. میں بھائی اگر ہر چیز میں اگر سکون ان ساری چیزوں میں ہوتا گی تو آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گی. یہ ہماری لالچ ہے. تو اس لیے آپ اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. چلیں باقی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.